سورہ رعد اور سورہ ابراہیم. سورہ یوسف تو کافی لمبی ہے اور اگر وہ میں اپنے الفاظ میں بیان کروں گا تو مزہ نہیں آئے گا. قرآن ہی کے الفاظ کو بیان کروں گا تو وقت بہت زیادہ صرف ہو جائے گا. قرآن مجید نے اس واقعے کو بہت ہی بہترین انداز میں بیان کیا ہے. اسی وجہ سے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو سب سے بہترین واقعہ سناتے ہیں. ہوا یہ تھا کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. پوچھنا یہ تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کیسے منتقل ہوئی، اس کا سبب کیا چیز بنی تھی. بنی اسرائیل کا اصل وطن تو ارض مقدس تھا، تو بنی اسرائیل ارض مقدس سے مصر کیسے منتقل ہوئے، کیونکہ فرعون تو پھر مصر میں تھا نا جس نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا، تو وہاں کہاں کیسے آ گئے. اس پہ پوری سورہ یوسف ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے. یہودی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، مکہ میں پیدا ہوئے جہاں نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے. مدینہ میں تو تھے یہود و نصارہ مگر مکہ میں نہیں تھے، تو آپ کا کسی اہل کتاب سے رابطہ بھی نہیں. تو یہ جو علوم تھے حضرت ابراہیم کے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات، نوح علیہ السلام کے واقعات، ان تمام واقعات کا علم یہودیوں کو عیسائیوں کو تھا، مشرکین مکہ کو نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان لیا گیا. سورہ یوسف پوری نازل ہوئی ہے ایک ہی وقت میں. اس سورت کی چند امتیازی خصوصیات ہیں. نمبر ایک یہ کہ اس کو احسن القصص کہا گیا ہے، تمام واقعات میں سب سے بہترین واقعہ عبرت کے لحاظ سے. نمبر دو، یہ اتنی لمبی سورت ایک ہی وقت میں نازل ہوئی، ورنہ اتنی لمبی سورت کوئی بھی ایسی نہیں جو ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہو. تیسری بات یہ کہ اس سورت میں پورا واقعہ بھی ایک ہی وقت میں نازل ہوا ہے، ورنہ کوئی واقعہ پورا ایسا نہیں ہوگا جو شاید ایک ہی وقت میں اس طرح سے نازل ہوا ہو. چوتھی بات یہ کہ یہ واحد واقعہ ہے قرآن مجید میں جس کو اللہ نے ترتیب سے بیان کیا ہے، شروع سے لے کے آخر تک. کوئی واقعہ قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے ابتدا سے انتہا تک کمپلیٹلی ایک ہی جگہ پہ بیان کیا ہو. حضرت موسیٰ کا واقعہ دیکھ لیں، تھوڑا سا کہیں ہے، تھوڑا سا کہیں ہے، تھوڑا سا کہیں ہے، تھوڑا سا کہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن چونکہ کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے، ہسٹری کی کتاب نہیں ہے کہ آپ وہاں سے واقعات تلاش کریں. عبرت کی کتاب ہے، سبق کی کتاب ہے، تو جو واقعے کا جو پہلو جہاں مناسب ہوتا ہے وہیں ذکر کر دیا جاتا ہے. اس کتاب کو جو بلیغ کہتے ہیں نا، فصیح و بلیغ، بلاغت کی عربی میں جو ڈیفینیشن ہے، بلکہ ہر زبان میں تعریف یہی ہے، کون الکلام مطابقا لمقتضى الحال، کلام کا ایسا ہونا جس کا وقت کی حالت جس کا تقاضا کر رہی ہے. مثال کے طور پر آپ کسی ایسے شخص سے بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کی بات کا منکر نہیں ہے، آپ جو بات اسے بتانا چاہتے ہیں وہ اس کو پہلے سے مانتا ہے. مثال کے طور پر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زید کھڑا ہے، آپ کا مخاطب بھی جانتا ہے کہ زید کھڑا ہے، تو محض ویسے ہی اس کے ذہن میں بٹھانے کے لیے آپ کہیں گے عربی میں زید قائم، زید کھڑا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اگر ایسے کو خبر دیں گے جو اس بات کو، جسے اس بات کی پہلے خبر نہیں ہے اور خبر بھی اہم ہے، آپ اس کے دماغ میں بٹھانا چاہتے ہیں، تو آپ کہیں گے ان زیدن قائم، یقیناً زید کھڑا ہوا ہے. اب دیکھیں حالت جیسی ہے نا، سامنے والا جیسا ہے، اس کے لحاظ سے کلام میں
تھوڑی سی چینجنگ آ گئی، تاکید کا ایک لفظ لگ گیا. اور اگر سامنے والا آپ کی اس خبر کا منکر ہے، وہ کہتا ہے زید نہیں کھڑا، تو پھر آپ عربی میں کہیں گے ان زید لقائم، لام بھی لگا دیں گے قائم کے اوپر. یقیناً زید البتہ کھڑا ہوا ہے، تو اگرچہ نہیں مانتا مگر میں تیری بات کی تکذیب کرتا ہوں. تبھی قرآن میں آتا ہے ان الساعۃ لآتیۃ، ان الساعۃ لا، لام بھی لگا ان بھی، یقیناً قیامت آ کر رہے گی. تو یہاں اتنی تاکیدیں کیوں لگیں؟ اس لیے کہ جن سے خطاب ہو رہا تھا وہ اس کے وجود کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں آئے گی. تو یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے. عام زبان میں بھی جب سامنے والے کی حالت دیکھ کے اگر کلام بالکل اس کے مطابق نکلا ہے تو وہ کلام بلیغ کہلائے گا، اور اگر ویسا نہیں ہے، ٹیڑھا میڑھا کلام ہے، تو پھر وہ کلام بلیغ نہیں کہلاتا. تو ہمارے ہاں بھی بلیغ خطیب اسی کو سمجھا جائے گا جو حاضرین کو دیکھ کر بات کرتا ہو، انہی کے لب و لہجے میں. اور جو اناڑی خطیب ہوتا ہے وہ بیٹھ کے بعض تو غیر اہم موضوع کو اتنی تاکید سے بیان کر دیتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی اس میں اتنی قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. جیسے ایک خطیب تھے، وہ ہر جگہ خطابت کے جوہر دکھاتے تو ان کو عادت پڑ گئی. اب ایک دن کسی مدرسے میں ان کو کلاس دی گئی کہ آپ طلبہ کو فقہ پڑھا دیں، وضو کا طریقہ سکھا دیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب ظاہر ہے وضو کا طریقہ ایک علمی مجلس ہے نا، اس میں تو آرام سے دھیمے لہجے سے بیٹا وضو کے 4 فرائض ہیں، پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں، اس کے بعد قلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر چہرہ دھوتے ہیں. اور جو ہے یہ دلیل جو ہے یہ دیکھو بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر فلاں پہ، یہ آپ کے سامنے بہشتی زیور. لیکن ان کو عادت پڑی ہوئی تھی خطابت کی. اب انہوں نے دیکھا کہ مجمع ہے سامنے، تو بھائی خطابت کے لیے تھوڑی بیٹھا ہے مجمع، تقریر سننے کے لیے، درس سننے کے لیے بیٹھا ہے. ان کو عادت وہی پڑی تھی تو انہوں نے اس طرح سے بیان کیا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. اے ایمان والو، طلبہ ڈر گئے کہ ہم بے ایمان ہیں کیا بھائی. جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے اپنے چہرے کو دھو اور بازوؤں کو کوہنی تک دھو. پھر آگے تفصیل بیان کرنے لگے. حدیث میں آتا ہے پھر ایک دم جوش میں آ گئے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالو، 3 دفعہ کلی کرو، اور تھوڑی کے بالوں سے لے کے اور تھوڑی سے لے کے سر کے بالوں تک جو ہے وہ چہرے کو دھو. اور یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں بہشتی زیور کے صفحہ نمبر فلاں میں ہے. اگر کتاب بہشتی زیور نہ ہو، صفحہ نمبر فلاں نہ ہو، تو جو سزا چور کی ہو وہ سزا مجھے دینا، اور میرے چہرے کو کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے پورے شہر پہ گھمانا. نعرہ تکبیر. لوگ کہنے لگے استاد جی کیا ہو گیا بھائی، کیا جذباتی کیوں ہو رہے ہو بھائی. اب وہ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ کتاب بہشتی زیور صفحہ نمبر فلاں. اگر کتاب بہشتی زیور نہ ہو میرا نام بدل دینا. وہ کہہ رہے کس نے کہا کہ کتاب، آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے کبھی انکار کیا؟ تو یہ کیا کلام کہلائے گا؟ یہ غیر بلیغ. یہ بلاغت کی آپ کو میں ڈیفینیشن سمجھا رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ لیکن میرا بھی اس موقع پر اس قسم کی تقریر کرنا یہ غیر بلیغ نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس بات کو سمجھانے کے لیے یہی اسٹائل اختیار کرنا پڑتا ہے. تو ایک ہی کلام ایک موقع پر بلیغ ہوگا، ایک موقع پر وہی کلام غیر بلیغ بن جائے گا. تو قرآن مجید کو جو کہا جاتا ہے نا بلاغت کے سب سے اعلیٰ معیار پر ہے، سب سے بلیغ کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب کوئی لا ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن انسان کی فطرت کو متاثر کرنے کے لیے، انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتا ہے اور ان الفاظ کے جو تانے بانے جوڑتا ہے، مبتدا خبر سبجیکٹ آبجیکٹ ورب، جس ترتیب سے جس لڑی میں پروتا ہے، اس طرح سے پرونے کی دنیا میں نہ کسی جن میں طاقت ہے نہ کسی انسان میں طاقت ہے. اس سے بہترین انداز سے ان آیتوں کو، ان الفاظوں کو پرویا جا ہی نہیں سکتا. حالانکہ الفاظ بہت آسان. بلاغت میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ آپ بالکل حال کے مطابق کلام کریں، لیکن آپ کا کلام میں مشکل الفاظ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ مشکل الفاظ سے پھر کیا ہوگا، سامنے والے کو سمجھنے میں دشواری. یہ بلاغت کے خلاف ہو جاتا ہے. قرآن میں مشکل الفاظ نہیں ہے.
ہمارے ہاں جب کوئی طالب علم عربی گرامر سیکھتا ہے تو سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ اسے سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، حدیث بعد میں سمجھ میں آتی ہے، سب سے آسان اس کو لگتا ہے قرآن، پھر اس کے بعد حدیث، پھر اس کے بعد فقہا کی کتابیں، حالانکہ وہ فقہا نے بڑی آسان کر کے لکھی ہوتی ہیں لیکن وہ بھی قرآن سے مشکل لگ رہی ہوتی ہیں۔ یہی قرآن کا کمال ہے کہ اتنے گہرے گہرے مضامین کو انتہائی آسان اور انتہائی سادہ الفاظ میں بیان کیا۔ سورہ یوسف میں بڑی بات یہ ہے کہ اس واقعے کو اللہ نے ترتیب سے بیان کیا، پہلے کوئی واقعہ دوسرا ترتیب سے نہیں ہے، تو اس پر ممکن ہے کسی کو قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے کسی اشکال ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا، لوگ کہتے ہیں بلیغ ہے، کوئی ایک واقعہ بھی ترتیب سے تو ہے نہیں، کہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھوڑا ہے، کہیں تھوڑا ہے، کہیں اسی واقعے کی تکرار ہے، کہیں عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، کہیں نوح علیہ السلام کا آدھا واقعہ آدھا کہیں اور ہے، تو شاید یہ معاذ اللہ کوئی شبہ کر سکتا تھا کہ ایسے ہی بس بیٹھے بیٹھے بولتے رہتے تھے، معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ نہیں، یہ جو مختلف انداز سے قرآن نے واقعات بیان کیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن بلیغ ہے، ہسٹری کی کتاب نہیں ہے۔ جس موقع پر قرآن واقعے کے جس پہلو کو زیادہ اہم سمجھتا ہے تو حال جس پہلو کے بیان کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے قرآن اسی پہلو کو بیان کرتا ہے، تاریخی حقائق مقصود نہیں۔ لیکن سورہ یوسف کو ترتیب سے نازل کر کے یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ واقعات کو ترتیب سے بھی بیان کر سکتے ہیں، اور اتنا لمبا واقعہ۔ تو ایک پانچویں خصوصیت سورت کی یہ ہوئی۔ چھٹی خصوصیت یہ کہ قرآن میں اکثر واقعات کئی مقام پر ان کا تکرار ہے۔ سورہ یوسف ایک ہی وقت میں پوری نازل ہوئی اور پورے قرآن میں دوبارہ اس واقعے کا ذرہ برابر کوئی ادنا سا اشارہ بھی نہیں، بس ایک ہی جگہ اس کو بیان کیا گیا۔ تو چونکہ یہ قرآن ہی کے الفاظ میں سننے کا لطف اور مزہ ہے اور اس کا ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پھر انشاءاللہ پچھلے سال میں نے شاید بیان بھی کیا تھا تفصیل سے، وہ پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آج ہم تھوڑا سا سورہ رعد کے بارے میں، اس میں اللہ نے اپنی آیات بہت تفصیل سے بیان کی ہیں۔ سورہ رعد میں، رعد کہتے ہیں بادلوں کی تو ایک گرج ہوتی ہے نا، زوردار کڑک، اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ نے اپنی نشانیاں بہت بیان کی ہیں۔ فرمایا الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں، ہم نے جو کتاب نازل کی ہیں یہ اس کی چند آیات ہیں جو ہم آپ کو تلاوت کرتے ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو کلام نازل کیا گیا آپ کی رب کی طرف سے وہ بالکل برحق کلام ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر کسی ایسے ستونوں کے جو ستون تمہیں نظر آتے ہوں، ہمیں کوئی ستون نظر نہیں آتے، اس کے بغیر اللہ نے آسمانوں کو بلند کر دیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ متشابہات میں سے اللہ کی شان ہے جیسے وہ عرش پر مستوی ہوا۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا اور چاند کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک ایک مستقل دائرے کے اندر چلتا چلا جا رہا ہے۔ یدبر الامر، دیکھو تمہارا رب کیسے تدبیریں کرتا ہے، اتنے بڑے بڑے اجرام کو دائروں کے اندر لٹو کی طرح گھما دیا۔ یہ مدبر کا کام ہے، مدبر کے بغیر کسی مینجمنٹ کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یفصل الآیات، اپنی آیات کو کیسے کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید تمہیں اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہو جائے۔ کیا عجیب انداز ہے، بات شروع کہاں سے کی ہے اور ختم کہاں کی ہے۔ چاند سورج بنائے تاکہ تمہیں اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہو جائے۔ کیا مطلب بھائی، اس کا یقین سے کیا تعلق؟ اس کو دوسرے مقام پہ بیان کیا ہے، وہ یہ کہ یہ ایسی تدبیریں جو ہو رہی ہیں، چاند سورج خدمت میں لگائے جا رہے ہیں، گھمائے جا رہے ہیں لٹو کی طرح، زمین کو گھما دیا، اس کا یقیناً کوئی مقصد ہے۔ ایسا ہی نہیں کہ تمہاری خدمت کرائی جائے اور تمہیں مار کے ہڈیوں میں سڑا کے گل کے ختم کر دیا جائے، دوبارہ اٹھایا ہی نہ جائے۔ یقیناً تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ کائنات اسی لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں موت کے بعد کی زندگی پر یقین آ جائے۔
آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، آسمان سے اللہ زمین کی طرف آئے، وہ اللہ ہی ذات ہے جس نے زمین کو اتنا پھیلا دیا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اس میں بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر دیے اور دریا جاری کر دیے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر پھل میں جوڑے جوڑے بنا دیے اس میں. درختوں میں بھی نر مادہ رکھے ہیں. تو یہ کتنا کون ہے وہ ذات جس نے درختوں کو جوڑے کی شکل میں، پھلوں کو جوڑے کی شکل میں بنایا، اور ان میں نر مادہ پھلوں کا پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے جس سے پھل پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. اور فرمایا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، اور وہی ذات ہے جو رات کو دن کے اوپر چھا دیتی ہے. دن کی روشنی میں لگتا ہے کہ اندھیرا نہیں آئے گا، لیکن وہ سورج کو غروب کر کے گھٹا ٹوپ اندھیرے گہرے بادلوں جیسے اندھیرے تم پر مسلط کر دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. تفکر کا مطلب ہے خوب سوچ بچارے، یعنی تکلف کر کے بیٹھ کے سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. وفی الارض قطع متجاورات، اور اسی زمین سے ایک اور کام بھی ہم لے رہے ہیں. ایک تو پھیلا کے تمہیں بسا دیا، پھر دن اور رات کا نظام بنا دیا، اور فرمایا قطع متجاورات، اسی زمین میں ٹکڑے ہیں ملے ہوئے آپس میں. زمین کو اللہ نے کتنی لہروں میں تبدیل کیا ہوا ہے، لیئر کہتے ہیں اس کو. اسی نے ایسے ٹکڑے بنا دیے جو مختلف ہیں. ایک ٹکڑا زرخیز ہوگا، اسی کے ساتھ ایک بنجر ٹکڑا شروع ہو جائے گا، پھر اسی کے ساتھ زرخیز ٹکڑا. اس ٹکڑے پر ایک چیز اگ سکتی ہے تو دوسری نہیں اگ سکتی، اس کے ساتھ والے ٹکڑے پر دوسری چیز اگ سکتی ہے، یہ والی چیز نہیں اگ سکتی، تاکہ انسان کو مختلف قسم کے رنگا رنگ پھل بھی ملتے رہیں، سبزیاں بھی ملتی رہیں. مختلف قسم کے زمینوں کی اللہ نے خاصیت پیدا کر دی، حالانکہ وہ زمینیں آپس میں ملی ہوئی ہیں. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور اسی زمین میں اس نے انگور کے باغات پیدا کر دیے. مٹی ہے، گوبر ہے، پانی ہے، نکلتا کیا ہے؟ انگور. صرف انگور بے تکا نہیں نکلتا، اس کے گچھے نکلتے ہیں انگور کے. انگوروں کے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا باغ، اتنا خوبصورت. کسی دکان پہ انگور اتنا اچھا ڈیکوریٹ نہیں ہوتا جتنا انگور کی ڈیکوریشن انگور کی بیل پہ ہوتی ہے. اتنے خوبصورت انداز سے انگوروں کے گچھے لٹک رہے ہوتے ہیں. فرمایا وَزَرْعٌ، اور دانے اور کھیتیاں اس نے پیدا کر دی تمہارے لیے. وَنَخِيلٌ، اور کھجور پیدا کر دیے. سِنوان وغیر سنوان، مختلف جڑوں والے، ملے ہوئے جڑوں والے. یُسْقَىٰ بِمَاءٍ واحد، فرمائیے کتنی ساری چیزیں بیان کر دی. کھجور بیان کر دیے، مختلف قسم کی ترکاریاں بیان کر دی، دانے بیان کر دیے اور کھجور بیان کر دیے. یہ کتنے ان کے رنگوں میں اور ذائقوں میں فرق، لیکن یُسْقَىٰ بِمَاءٍ واحد، پانی سب کو ایک ہی قسم کا دیا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ انگور کے لیے الگ قسم کا پانی نازل ہوگا آسمان سے، کیونکہ انگور کا ذائقہ الگ ہے، اس کے وٹامن اور اس میں پروٹین الگ قسم کے ہیں، کھجور میں الگ ہیں. ایک ہی پانی، ایک ہی گوبر، ایک ہی مٹی، اور اس سے نکلنے والی چیزوں میں اختلاف دیکھو. تو کیا یہ سارے کام کسی مدبر اور فاعل مختار کے بغیر ہو سکتے ہیں؟ کیا زمین نے خود ایسے سافٹ ویئر اپنے اندر جذب کر لیے ہیں؟ کیا بیج نے خود اپنے اندر ایسے سافٹ ویئر ڈال لیے ہیں؟ آج کوئی سادہ سے سادہ ونڈو 98 جو ہے نا، جو تھکا ہوا سافٹ ویئر تھا کسی زمانے، وہ بھی خود سے ایجاد نہیں ہو سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ اتنے زبردست قسم کے سافٹ ویئر جو میں نے دانوں میں اور مختلف چیزوں میں ڈال دیے، تو یہ کیسے خود بخود پیدا ہو سکتے ہیں؟ فرمایا وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ایک زمین سے، ایک کھاد سے، ایک مٹی سے، ایک پانی سے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن نُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ذائقوں میں ہم نے ان میں کتنی ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. ایک کھاؤ گے اچھا لگے گا تھوڑا سا، دوسرا کھاؤ گے بہت اچھا لگے گا، تیسرا کھاؤ گے اتنا مزہ آئے گا کہ پیٹیوں کی پیٹیاں کھا جاؤ گے. ذائقوں میں اختلاف رکھ دیا، ان کے خواص میں اختلاف رکھ دیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اب اللہ نے اتنے دلائل بیان کیے، لیکن کافر کیا کہتا ہے؟ نہیں، جب ہم موسیدہ ہو کے مر جائیں گے، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، کون ہے جو دوبارہ زندہ کرے گا؟ حالانکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ اللہ اس گٹلی سے آم کا درخت بنا سکتا ہے، وہ اللہ اسی پانی سے یہی پانی ایک گٹلی کو پلا کے کھجور کے درخت بنا سکتا ہے، وہی اللہ اسی مٹی سے انگور پیدا کر رہا ہے. حالانکہ مٹی کھود کے دیکھیں، نہ انگور کا رنگ، نہ انگور کا ذائقہ،
نہ آم کا رنگ، نہ آم کی پیٹیاں، نہ کھجور کے باغات، کچھ بھی نہیں ہے، مٹی گوبر کی ملا سے پتہ نہیں کیا کیا پیدا کر رہا ہے. تو لیکن جب اتنی ساری چیزیں پیدا کر رہا ہے تو پھر جب اللہ یہ بتائے کہ میں تمہیں موت کے بعد زندگی دے سکتا ہوں، مان لینا چاہیے، تعجب نہیں کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی افسوس اللہ فرماتے ہیں اس پر ہے کہ یہ پھر بھی نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں من یحیی العظام وہی رمیم، جب ہم مر جائیں گے تو کون زندہ کرے گا؟ آگے اس کا جواب دیا، فرمایا وَإِن تَعْجَبْ، اگر اے مخاطب تجھ کو تعجب ہو رہا ہے، اگر تجھ کو تعجب ہو رہا ہے کافروں کی بات پر، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو واقعتاً ان کافروں کی یہ بات بڑی عجیب ہے، ہمیں بھی اس پہ تعجب ہوتا ہے. ان کو ہماری بات پہ تعجب کہ ہم کیسے زندہ کریں گے، ہمیں ان کے اس مقولے پر تعجب. وہ کیا مقولہ ہے؟ اذا كنا ترابا انا لفی خلق جدید، کہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں تم اپنا تعجب کرو، ہم تمہاری باتوں پہ خود تعجب کر رہے ہیں کہ جس نے کائنات میں ہماری طاقت کے اتنے کرشمے دیکھے ہوں وہ کیسے اپنے وجود کے دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر سکتا ہے. تمہیں اتنا تعجب نہیں ہو رہا جتنا ہمیں تمہاری ان باتوں پہ تعجب ہو رہا ہے. فرمایا اولئک الذین کفروا بربہم، یاد رکھو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کفر کر رہے ہیں. رب کو مان تو رہے ہیں مگر رب کا یہ دعویٰ کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، اس دعوے کا انکار کر کے یہ رب کا انکار کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بربہم واولئک الاغلال فی اعناقہم، یہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں قیامت کے دن زنجیریں پڑی ہوں گی. واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جہنم کی آگ والے جو اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلتے رہیں گے. تو بھائی یہ جو آخرت کے بارے میں وسوسے آتے ہیں نا دلوں کے اندر، ان وسوسوں کو ختم کر دیں، یہ قیامت کے دن عذاب اور آگ کا سبب بن جائیں گے. اللہ نے اپنی طاقت کے کرشمے اور اپنی طاقت کے عجوبے دنیا میں اتنے رکھے ہیں کہ جو چاہے ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کے وجود پر بھی ایمان لا سکتا ہے، اللہ کی توحید پر بھی، اور اللہ کے اس دعوے پر بھی کہ میں قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا. اور بھی اس صورت میں اللہ نے اپنی بہت نشانیاں بیان کی ہیں. ایک جگہ فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصير، بھلا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کافر ہے جو ان نشانیوں سے اندھا بن کے چل رہا ہے. عجیب بات یہ کہ کافر ان نشانیوں میں تحقیق تو بہت کرتے ہیں مگر کسی اور اسٹائل سے کرتے ہیں. صحیح ہے، کافر تحقیق کرے گا، سورج کے بارے میں تحقیق کریں گے، چل رہا ہے، ہاں جی چل رہا ہے، اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی. اب کیا اس کا نتیجہ کیا؟ بس ایک رپورٹ آ جائے گی سورج بھی گردش کر رہا ہے، رپورٹ آ جائے گی. ناسا کے خلائی سیارے نے ایک رپورٹ بھیجی ہے سورج چل رہا ہے، بس ختم. ٹھیک ہے نا، اس زمین سے کھجور پیدا ہو رہا ہے جی، اس طرح سے ہوتا ہے، ہو جاتا ہے. اس کھجور پہ تحقیق ہوگی، اس میں اتنے پروٹین ہے، اتنا وٹامن ہے، اتنے لحمیات اور اتنے اس میں نشاستہ وغیرہ، یہ پورے ایک کھجور کا مربع مارکیٹ میں بک رہا ہے. اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے کہ بھائی یدبر الامر، کوئی ہے جو اس تمام کائنات کے امور کی تدبیر کر رہا ہے تو اس نے بنا کے چھوڑ نہیں دیا. ایسا دنیا میں کوئی حاکم نہیں ہوتا جو اپنی رعایا کے لیے قوانین نہ بنائے. خدا کیسے یہ کام کر سکتا ہے؟ بنایا اور چھوڑ دیا، جس کو چاہو گردن کاٹو، جو چاہے بت کے سامنے جھکے، جو چاہے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دے، جو چاہے نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کر لے، جو چاہے پاک زندگی گزارے، جو چاہے ناپاک زندگی گزارے، جو چاہے زنا کر لے، جو چاہے شراب کر لے، جو چاہے جھوٹ بول لے، جیسے مرضی کرو. مر جاؤ گے تو ختم ہو جاؤ گے. حکومت کی پکڑائی میں آ گئے تو ٹھیک ہے، اور اگر حکومت کی سزا سے بچ گئے تو بس بچ گئے. حکومت ہی اگر ظالم ہو تو وہ بھی بچ گئی، مرا جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا. دنیا میں کس کو سزا ملتی ہے اپنے گناہوں کی پوری؟ اکثر مظلوم لوگ ہی پستے ہیں دنیا میں. تو کوئی تو دن ہوگا جو اللہ نے رکھا ہوگا ظالم سے انتقام لینے کے لیے. اس لیے فرمایا کہ قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے اور اندھے اور آنکھوں والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ جو لوگ ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے وجود پر یقین نہیں لاتے اور اللہ کی باتوں پر یقین نہیں لاتے تو وہ ایسے ہیں جیسے ان کا دیکھنا نہ دیکھنا برابر. تو اندھے اللہ نے ان کو جگہ جگہ اندھا کہا ہے، نابینا ہے. ایک جگہ فرمایا ومن کان فی هذه اعمى فهو فی الاخرۃ اعمى، جو اس دنیا میں اندھا بن کے زندگی گزارے گا. اندھے سے کیا مراد ہے؟ اپنے مطلب کی دنیاوی چیزیں تو بہت نظر آتی ہیں اس کو،
لیکن جن چیزوں کی طرف خدا توجہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ نظر نہیں آتی. جیسے آج سب کا یہی حال ہے, اپنے مطلب کی چیز فوراً, کہیں چینی سستی مل رہی ہو نا, ابھی چینی شارٹ ہو گئی تھی نا تھوڑے دنوں میں, کہیں سستی مل رہی تھی, پورے ناظم آباد کو پتا تھا فلاں دکان پہ چینی وافر مقدار میں مل رہی ہے. چونکہ اپنے مطلب کی چیز تھی, چینی تو ظاہر ہے سب کے مطلب کی چیز ہے, تو ہر ایک کو پتا تھا کہاں مل رہی ہے اور کتنی قیمت میں مل رہی ہے. ٹھیک ہے نا, کہیں کوئی بھی خبر آتی ہے سب پتا, سب کی توجہ جاتی ہے اس طرف. لیکن جو آفاق میں اللہ نے ہمارے سامنے اتنی نشانیاں پھیلا دی ہیں, اور ایک ایک نشانی اللہ کے وجود کی خبر دے رہی ہے, ایک ایک نشانی بتا رہی ہے کہ اللہ تم پہ بڑا مہربان ہے, اس سے محبت کرو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تو نے ہر ایک کو یاد رکھا ہے, بیوی بھی یاد ہے, بچے بھی یاد ہیں, والدین بھی یاد ہیں, دوست بھی یاد ہیں, حکومت بھی یاد ہے, فوجی بھی یاد ہے, پولیس والے بھی یاد ہیں, وہ اور جناب ناظم بھی یاد ہے, ایک ایک تجھے یاد ہے. لیکن اگر تو بھولا ہے کس کو, بربک الکریم, اس رب کو بھول گیا, اس پالنے والے کو بھول گیا جو تجھ پر بڑا ہی کریم ہے. الذی خلقک, جس نے تجھے پیدا کیا, فسواک, تیرے جسم کے اعضاء برابر کر کے بنائے, فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک, پھر جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دے دیا. تو اتنے جو ذات اتنا تیرے قریب تھی, تیری جو ہے نا بنا رہی تھی باقاعدہ, اور پھر تجھے دنیا میں لا کے تجھے آنکھ, ناک, کان اور یہ سارے جسم کے اعضاء دیے, تیری ماں کی چھاتیوں میں تیرے آنے سے پہلے دودھ کے چشمے جاری کر دیے اس نے, اس رب کو تو کیسے بھول گیا, حالانکہ وہ تو تجھ پر بڑا مہربان. اتنی مہربان ہستی کو کون بھولتا ہے. ایک بزرگ نے بڑے پیارا جواب دیا اس کا, وہ فرماتے تھے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا نا کس نے بھلا دیا رب کریم سے, تو وہ کہتے تھے میں کہوں گا اللہ تیرے کریم ہونے نہیں بھلا دیا. اگر تو کریم نہیں ہوتا نا, مہربان نہیں ہوتا, پھر تجھے کوئی نہیں بھولتا. مہربان کا کیا مطلب, مہلت دیتا ہے. لڑکا بالغ ہو جاتا ہے, لڑکی بالغ ہو جاتی ہے, اللہ کی معرفت, اللہ کی پہچان سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے, اس کے باوجود ہر ایک کی مانتی ہے, یا ہر ایک کی مانتا ہے انسان, مگر اللہ کی نہیں مانتا. تو پہلی دفعہ جب گناہ کرتا نا, اسی وقت زور کی ایک چپت پڑتی ہے اس کو, تو کوئی بھولتا پھر اللہ کو. لیکن اللہ کیا کرتے ہیں, مہلت دیتے ہیں, کوئی بات نہیں ابھی زندگی ہے, توبہ کی مہلت اس کو دے دو, شاید کل آ جائے, شاید پرسوں آ جائے. کافر کو مہلت ملتی ہے, کافر کو بھی آج ایمان لے آئے گا, کل ایمان لے آئے گا, پرسوں ایمان لے آئے گا. اتنا عرصہ ہو گیا, اتنا عرصہ ہو گیا اپنے باپ دادا میں رہتے رہتے, ان کی غلطیاں دیکھتے دیکھتے, ان کے کفر کو دیکھتے دیکھتے, حالانکہ اس کفر کی کوئی لاجک نہیں بنتی, لیکن پھر بھی شاید کل آ جائے. کئی کافر مسلمان ہوئے, شاید یہ بھی کل آ جائے. اتنی مہلت دیتی, اتنی مہلت اللہ دیتا ہے کریم ہونے کی وجہ سے. یہاں تک کہ حدیث میں آیا ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر, یہاں تک کہ جب تک اس کی جان حلق میں نہیں پہنچ جاتی اور موت کے اتنا قریب ہو جائے کہ برزخ کے فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں, اس سے پہلے پہلے بھی اگر کہتا ہے اللہ معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا, توبہ کرتا ہوں, اس وقت بھی اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. تو چونکہ مہلت اتنی ملتی ہے تو اس مہلت کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے, بھول جاتا ہے. اور دنیا میں مہلت دیتی نہیں ہے. حکومت کا قانون ایک دفعہ توڑو گے, 2 دفعہ, 3 دفعہ لیٹر آ جائے گا. صحیح ہے, دفتر نہیں جا رہے, 1 دفعہ نہیں جاؤ گے, 2 دفعہ, 3 دفعہ نوٹس آ جائے گا, بھائی کیا آپ کو آفس میں بلایا جا رہا ہے, آپ تشریف لے آئیں. تو تنبیہ ہو جاتی ہے. ابا کی 1 دفعہ نہیں مانو گے, 2 دفعہ, تیسری دفعہ میں ابا اخبار میں اشتہار دے کے آگ کر دے گا, بولا آج سے میرے اس بچے سے میرا کوئی تعلق نہیں. لیکن اللہ کریم ہے, مہلت دیتا ہے. قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جس کو پڑھنے میں بڑا ہی مزہ آتا ہے. فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا, جس شخص نے بھی اپنی جان پہ ظلم کیا, جس شخص چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو, یعنی گناہ کیا اس نے, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, جس نے کوئی گناہ کیا یا کسی بھی طرح سے اپنی جان پہ ظلم کیا, یعنی اللہ کو ناراض کر کے اپنی جان پہ ظلم کیا, ثم, پھر اس کو بعد میں خیال آ گیا, ثم یستغفر اللہ, پھر اللہ سے توبہ کرنے لگا, معاف کر دے. کافر نے توبہ کی, اللہ آئندہ کفر نہیں کروں گا, عیسیٰ
مسیح ابن مریم کو تیری ذات میں شریک نہیں کروں گا. ساری زندگی مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتا رہا, اب نہیں کہوں گا. تیرے پیغمبر کا انکار کرتا رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, اب انکار نہیں کروں گا. یہودی توبہ کر لے, اے اللہ ساری زندگی عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرتا رہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا رہا, اب نہیں کروں گا اور تیری تمام آیات پر ایمان لے کر آؤں گا. ہندو توبہ کر لے, اے اللہ بنایا تو نے ماں کے پیٹ میں مجھے, ان پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو تو خبر بھی نہیں تھی کہ ہماری پیدائش کا وقت آ چکا ہے. تو نے میری ماں کی چھاتیوں میں چشمے پیدا کیے دودھ کے, ان پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا. قرآن کیا کہتا ہے ان بتوں کے بارے میں؟ الہم ارجل یمشون بہا. کیسے پیارے الفاظ ہیں. اللہ ہندوؤں سے کہہ رہے ہیں ارے جس بھگوان کو تم پوچھتے ہو مندروں میں جا کے, جن کے سامنے اپنی ناک جھکاتے ہو, رقص کرتے ہو, الہم ارجل یمشون بہا, کیا اس کے ایسے پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکے؟ اس سے اچھے تو تمہارے پاؤں ہیں, تم تو چل کے آ سکتے ہو. تم اگر نہیں آؤ تو یہ گھر میں آ کے نہیں پوچھے گا ہاں بھائی حاضری کیوں نہیں تھی بھگوان صاحب کبھی آ کے پوچھیں گے نہیں گھر کیا ہو گیا بھائی, تم تو صبح صبح آ کے گھنٹی بجاتے تھے, خیریت آج نہیں آنا ہوا. تو اللہ فرما رہے تم چل کے جا سکتے ہو اس کے پاس, اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان دو ٹانگوں پہ چل کے تمہارے پاس آ جائے. پتھر کی بنی ہوئی ٹانگیں ہیں. الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا, کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑ سکے؟ یعنی ہاتھ تو ہیں لیکن اس میں پکڑنے کی طاقت ہے؟ اس سے اچھے ہاتھ تو تمہارے ہیں. جو عبادت کر رہا ہے اس کے ہاتھوں میں تو طاقت ہے کہ چاہے تو اس پتھر کے بنے ہوئے بت کو کھینچ کے زوردار تھپڑ بھی مار سکتا ہے, لیکن یہ بیچارہ تھپڑ کا انتقام نہیں لے گا. الہم اعین یبصرون بہا, کیا ان بتوں کی ایسی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہو؟ آنکھیں تو دو لگا دی بنا کے, اس سے اچھا تو ویڈیو کیمرہ ہے بھائی, اس کی عبادت کر لیا کرو. وہ تو پھر بھی کچھ فلم تو بنا رہا ہوتا ہے, یہ تو بت کھڑا ہوا ہے. جب کوئی کچھ بھی نہ سمجھ رہا ہوں نا تو لوگ کہتے ہیں کیا بت بن کے کھڑا ہوا ہے میرے سامنے. یہی کہتے ہیں نا, کیا بت بن کے کھڑا ہوا ہے تو دیکھے جا رہا ہے. یعنی یہ تشبیہ دی جاتی ہے, جس کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آتا ہو اس کو بت کہا جاتا ہے. تو اللہ کو کتنا غضب آتا ہوگا, میں نے بنایا اور اتنے ذلیل ہو گئے, اتنے گر گئے کہ ان پتھروں کے سامنے جھکنے لگے. آگے فرمایا ام لہم آذان یسمعون بہا, کیا ان کے ایسے کان ہیں جس سے یہ سنتے ہیں؟ کان تو لگے ہوئے لیکن کیا سنتے بھی ہیں یہ کان؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون. اللہ نے پیغمبر کو کہا کہ ان سے بولو, ہندوؤں سے بولو کہ تم سارے بتوں کو پکارو, بولو یہ جو تمہارے بتوں کے خلاف اتنی تقریریں کر رہا ہے نا, اس کا کچھ کر کے دکھا دو تھوڑا. یہ پھر بھی مستنڈوں کی طرح کھڑے رہیں گے, دیکھے رہیں گے. کس کا کرنا ہے بھائی؟ جی مولانا طارق مسعود صاحب ہیں, بتوں کے خلاف بہت بیان کر رہے ہیں, پورے ہندوستان کے بتوں کی باٹ لگا دی انہوں نے. تو تمام بھگوانوں سے, جتنے بھی چھوٹے بھگوان, بڑے بھگوان, بھگوانوں کی فل سائز پیکنگ کے بھگوان, بھگوانوں کے ساشے, جتنے قسم کے بھگوان ہیں سارے کے سارے ان کے خلاف کچھ سازش کریں. ثم کیدونی فلا تنظرون, یہ تو اللہ پیغمبر کو سکھا رہے ہیں نا, تو ہم بھی پیغمبر والی بات ہی نقل کر رہے ہیں. پیغمبر کو اللہ کہہ رہے ہیں ان سے بولو تم سارے مل کے پیغمبر کے خلاف تدبیر کرو اور مجھے مہلت نہ دو. پھر بھی ککھ بھی نہیں کر سکتے یہ کچھ. یہ کسی قوم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے میرا, کسی قوم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. باپ دادا سے شرک چلا آ رہا ہے, لیکن اللہ قرآن صاف لفظوں میں خطاب کر رہا ہے کہ ان بتوں سے طاقتور تو تم ہو, تم تو پھر بھی کچھ کر سکتے ہو, تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور فرمایا کہ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, تمہیں ایسے لگے گا کہ جیسے یہ بت تم کو دیکھ رہے ہیں, حالانکہ یہ دیکھ نہیں رہے ہوں گے. یہ کیسی عجیب آیت ہے. دیکھ لگے گا کیونکہ آنکھیں تو لگی ہوئی ہیں نا, بٹن بھی لگے ہوئے ان کے, وہ ایسا لگے گا دیکھ رہے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ دیکھ نہیں رہے, کیونکہ دیکھنے کے لیے دماغ بھی چاہیے, روح بھی چاہیے. تو کتنی وضاحت سے قرآن نے بیان کر دیا, حضرت عیسیٰ کی حقیقت کو بیان کر دیا قرآن نے کہ بھائی اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں مسیح ابن مریم, تو اور بغیر باپ کے کوئی ہو نہیں سکتا, لہذا معاذ اللہ اللہ ان کا باپ ہے. تو اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے. آدم کے تو نہ باپ تھے نہ ماں تھی, تو جو خدا باپ اور ماں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے اس نے پیدا کر بھی دیا. اس کو جب اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تو جس خدا نے عیسیٰ کو ماں سے پیدا کیا اس مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ کتنی واضح بات ہے. مگر عیسائیت کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. بیٹھ کے بس کتابیں لکھتے رہتے ہیں, اللہ ایک بھی ہے, تین بھی ہے, اقلیم ہے, پتہ نہیں قلوم ہے, پھر تین ہے, پھر ایک خدا ہے, پھر وہ تینوں کا مجموعہ ایک ہے. وہ ایک فلسفی تھا
اس نے بڑے فلسفے پڑھے تو وہ گاؤں چلا گیا فلسفہ پڑھ کے. تو فلسفی ہوتے ہیں نا ایسی منطق لڑاتے ہیں. مدرسے میں کوئی علمی چیز تو پڑھی نہیں تھی, یہ منطق فلسفہ پڑھ کے چلا گیا. تو 10 سال کے بعد اس کے ابا نے پوچھا بیٹا کیا پڑھ کے آئے؟ اس نے کہا ابا صبح ناشتے میں بتاؤں گا, ابھی نہیں, بہت ٹیکنیکل قسم کی چیز پڑھی ہے میں نے. چلیے ٹھیک ہے بھائی. صبح ناشتے میں جو تھے نا وہ 3 انڈے تھے, ابلے ہوئے انڈے ماں نے بنائے, ایک ابا کے لیے, ایک اپنے لیے, ایک بچے کے لیے. انڈے چھیل کے رکھ دیے جی ابلے ہوئے. جب جیسے ہی سب کھانے لگے بچے نے روکا, ایک سیکنڈ ذرا رکیں جی بیٹا کیا ہوا؟ کہہ رہے میں اب بتاؤں گا فلسفہ کیا ہوتا ہے. دیکھیں ابا یہ انڈے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا 3. کہہ رہے یہ ہیں تو 3 چیزیں, لیکن ان کا ایک مجموعے سے جو ایک تصور آ رہا ہے وہ تصور ایک چوتھی چیز ہے. ایک ان کی الگ الگ حیثیت ہے, یہ ایک انڈا ہوا, یہ ایک انڈا ہوا, یہ ایک انڈا, یہ 3 ہو گئی. اور ایک ان تینوں کے تصور سے جو ایک ہیولا دماغ میں آ رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے وہ تصوراتی مگر باقاعدہ وہ ایک چیز ہے. ابا نے 2 انڈے کھائے, ایک اماں کو پکڑا, بولا وہ چوتھی چیز تو کھا لے. اگر وہ چیز واقعی چیز ہے تو کھا لے. ایسی چیز کا فائدہ کیا جس کا کچھ کرنا نہیں. تو میرے بھائی یا تو اللہ سے مانگو, یا مسیح ابن مریم سے مانگو, یا حضرت مریم سے مانگو. یہ تینوں الگ الگ ہیں. ماں ہے بیٹا نہیں ہو سکتی, وہ بیٹا ماں نہیں ہو سکتا, اور جو بنانے والا ہے ان دونوں کا وہ یہ دونوں نہیں ہو سکتا. یہ تینوں الگ الگ ہیں. عیسائی یہاں پر کرسچن جو ہیں وہ یہ ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ماوراء العقل ہے. مذہب کی ہر بات سمجھ میں آنا ضروری نہیں, بس یہ بتا دیا تو ایسے ہی ہے. یہ ایک دعویٰ کرتے ہیں. یہ بہت اہم سوال ہے. کیا کہتے ہیں عیسائی کہ دیکھو آپ کے قرآن میں بھی تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی, بس آپ ایمان لے آتے ہو بھائی اللہ نے جیسے کہہ دیا ہے. پھر وہ مثال دیتے ہیں جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کا چہرہ بھی ہے, یوم یکشف عن ساق, قیامت کے دن اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے. پھر قرآن میں آتا ہے الرحمن علی العرش استوى, اللہ عرش پر تخت پر ہیں, حکومت کے تخت پر ہیں. تو اب اگر ہم حکومت کے تخت مراد لیں اور تخت کے اوپر اللہ کو بٹھائیں تو یہ تو ایک عیب کی بات ہے نا. انسانوں کی طرح کوئی ہاتھ ہے تو اس کا مطلب اللہ ہاتھ کا بھی محتاج ہے, پنڈلی بھی ہے, یہ تو جسم کے اعضاء, جسم ہونا لازم آ رہا ہے اس سے. تو اس کا جواب مسلمان جو دیتے ہیں وہی ہمارا, وہ کہ مسلمان جب کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اللہ ایک بھی ہے, 3 بھی ہیں, تینوں کا مجموعہ بھی ایک ہے, تو ہماری سمجھ سے بھی بالا تر ہے, لیکن ہے یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے. اس کو ذرا اچھی طرح سے اس جواب کو سمجھیں. یاد رکھیں 2 باتیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کسی چیز کا عقل کے خلاف ہونا, اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا عقل کی حدود سے بالا تر ہونا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی ایک مثال دوں میں. ایک بچہ جس کو 2 کا پہاڑا آتا ہے, 3 کا پہاڑا آتا ہے, آپ اس سے پوچھیں بیٹا 2 ضرب 7 کتنا ہوتا ہے؟ 2 7 وہ فوراً جواب دے گا 14, ٹھیک ہے نا. اب آپ اس سے پوچھیں کہ اچھا 256 کو 353 سے ضرب دو, ملٹیپلائی کرو, تو کیا جواب آئے گا؟ وہ سوچ میں پڑ جائے گا. کیوں؟ یہ جواب اس کی عقل اور اپروچ سے بالا تر ہے. اب آپ خود کیلکولیٹ کر کے اس کو جواب دیں جی. فار ایگزامپل اس کو آپ یوں کہہ دیں 3200, تو بچہ کہے گا بھائی ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا, کیونکہ میری اپروچ یہاں تک نہیں. یہ جواب میری عقل سے بالا تر ہے, کیونکہ اتنا کیلکولیٹ کرنا میرا دماغ اس کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتا. یہ عقل سے بالا تر ہے. اب اگر کوئی سچا خبر دے گا, کوئی ریاضی دان کہے گا کہ یہ جواب ہے, یا کیلکولیٹر کی مشین بتائے گی, وہ بھی سچ بولتی ہے مشین ہمیشہ, تو یقین کر لیں گے. اور اگر بتانے والے پہ ہی شبہ ہے کہ پتہ نہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا, تو پھر ہم یقین نہیں کریں گے. تو عقل سے بالا تر جو باتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں انسان خود کوئی فیصلہ نہیں کرتا. ان کے بارے میں یہ دیکھتا ہے کہ بتانے والا سچا ہے تو مان لو, بتانے والا ہی مشکوک ہے مسترد کر دو. لیکن جو بات عقل کے خلاف ہو, اس کا بتانے والا کتنا ہی سچا ہو, جب وہ عقل کے خلاف بات کرے گا تو اس بتانے والے کے سچے ہونے کا سچا ہونا ہی غلط, سچا ہونا ہی جھوٹ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اسی بچے سے آپ نے کہا کہ بیٹا 2 اور 2 ضرب 2 کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا 4. آپ نے کہا نہیں, 2 دونی 8 ہوتے ہیں.
بچہ کہے گا بھائی دو ضرب کا مطلب ملٹیپلائی کا مطلب 2 کو 2 مرتبہ لے لیں تو 4 جواب آئے گا نا. 2 سیب ہیں 2 اور ایڈ کر دو تو 4 جواب آئے گا اس میں. تو یہ 2 اور 2 8 کیسے ہو گئے؟ تو آپ کہیں گے نہیں دیکھو یہ میں تمہارا ابا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا. 2 اور 2 8 ہوتے ہیں, بس سمجھ میں آئے نہ مان لو. جیسے میں نے یہ بتایا تھا نا کہ 356 ضرب 883 جو ہے وہ 3254 ہوتے ہیں, تم نے مان لیا, تو اب 2 اور 2 8 ہوتے ہیں, یہ بھی مان لو. تو بچہ کیا کہے گا, ابا وہ تو اس لیے مان لیا کہ وہ میری عقل سے بالا تر تھی, اس میں تو میں کسی ماہر کی بات ہی مانوں گا, وہاں تک میری عقل نہیں پہنچتی. لیکن 2 ضرب 2 یا 2 جمع 2 8 ہوتے ہیں, یہ تو میری عقل میں آتا ہے. یقین نہ ہے 2 سے ادھر رکھیں 2 ادھر رکھیں, ابھی ان کو پلس کر کے دیکھ لیں کیا جواب آئے گا. ابا کہے گا جو جواب ہے باڑ میں جاؤ, میں تمہارا باپ ہوں, باپ کی ماننی پڑے گی. بیٹا ممکن ہے اس چپ کرنے کے لیے تو کہہ دے اچھا ابا, لیکن بیٹے کو خیال ہوگا کہ جیسے ہی میں تھوڑا بڑا ہو جاؤں سب سے پہلے ابا کا میڈیکل دماغی ٹیسٹ کرواؤں گا. سمجھ آ رہی ہوا؟ تو خلاف عقل بات مذہب کبھی نہیں کرتا. جو مذہب عقل کے خلاف بات کرے گا اس مذہب کا سچا ہونا ہی مشکوک ہو جاتا ہے, وہ خدا کی طرف منسوب ہی نہیں, کیونکہ خدا کبھی غلط بات نہیں کرتا. اب اللہ نے جو اپنے بارے میں باتیں کی نا, الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر ہے, اس کی پنڈلی ہے, اس کے بارے میں قرآن نے خود بتا دیا کہ یہ متشابہات میں سے ہیں. متشابہات کا مطلب یہ کہ یہ تمہاری عقل سے بالاتر ہیں. اس پنڈلی سے انسان کی پنڈلی مراد نہیں ہے, اس تخت سے انسانوں جیسا تخت مراد نہیں ہے. کیا مراد ہے؟ کما یلیق بشانہ, جیسے اللہ کی شان ہے, اللہ اپنی شان کے مطابق تخت پر جلوہ افروز ہوا. نہ ہمیں اللہ کی شان کا پتہ, نہ اس کے تخت کا پتہ, نہ اس کے جلوہ افروز ہونے کی کیفیت کا پتہ. تو یہ ساری باتیں ہماری عقل سے بالاتر. ہم نے کہا ہوا ہوگا, ہمیں نہیں پتا کیسے ہے, بس ہے, بس اتنا مانتے ہیں. بھائی بات سمجھ, ہوا ہوگا ہماری عقل سے بالاتر. اور اللہ نے کہہ بھی دیا کہ تمہاری عقل سے یہ باتیں بالاتر ہے, لہذا ان کی گہرائی میں جاؤ بھی نہیں, بس اجمالی ایمان ہوا ہوگا. لیکن 3 کا 1 ہونا اور 1 کا 3 ہونا یہ عقل سے بالاتر نہیں ہے, بلکہ عقل کے تحت آتا ہے. 3 ایک مستقل عدد ہے جو وضع کیا ہے جمع کے لیے, وحدانیت کے خلاف ہے. اور 1 کا عدد یہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ جو 3 نہ ہو, لہذا 3 کو 1 نہیں کہا جا سکتا اور 1 کو 3 نہیں کہا جا سکتا. ہاں مختلف اعتبار سے کہا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر 3 آدمی ہیں تو آپ ان کو اس اعتبار سے 3 کہہ سکتے ہیں, یہ 1 آدمی, یہ 2 آدمی اور یہ تیسرا. لیکن ان کو ایک محبت کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں, بھائی محبت کے لحاظ سے یا قوم کے لحاظ سے یہ 1 ہے. تو وہ لحاظ کا فرق آ گیا نہیں آ گیا؟ قوم کے لحاظ سے 1 ہے, ان میں کوئی فرق نہیں, لیکن فرد کے لحاظ سے 3 ہے. تو اب یوں نہیں کہہ سکتے کہ قوم کے لحاظ سے 1 بھی ہے اور 3 بھی ہیں, یہ نہیں. تو عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مریم, حضرت مسیح اور اللہ یہ الہ ہونے کے لحاظ سے, معبود ہونے کے لحاظ سے 3 ہیں, اور معبود ہونے ہی کے لحاظ سے 1 بھی ہیں. یہ گڑبڑ کر دی انہوں نے. اگر وہ اتنا کہہ دیتے نا کہ یہ تینوں جو ہیں ایمان کے لحاظ سے, یعنی تینوں پر ایمان لانا ضروری ہے, اس لحاظ سے یہ تینوں 1 ہیں, کہ ان میں کسی کا بھی انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے, یہ بات تو ٹھیک ہے. تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول میں فرق نہیں کرو, اور یوں نہ کہو کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں رسول پہ نہیں لاتے. نہ, اللہ پہ بھی لاؤ رسول پہ بھی لاؤ, اس لحاظ سے اللہ رسول میں کوئی فرق نہیں. لیکن کیا الہ ہونے میں, خالق اور معبود ہونے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ ایک ایسی سمپل سی چیز ہے کہ بھئی جو 3 خدا ہیں وہ 1 خدا نہیں ہو سکتا, جو 1 خدا ہے وہ 3 نہیں ہو سکتا. اور پھر قرآن بار بار کہہ رہے ہیں کانا یا کلانی طعام, کھانا کھاتے تھے دونوں. اللہ تھوڑی کھانا کھاتا ہے. تو کتنی وضاحت سے اللہ نے مختلف مقامات پر بیان کر دیا. تو میں جلدی سے آیت مکمل کر لوں. اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں کہ جو مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, آسمان کو غصہ آتا ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے سن کے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل پڑے, زمین پھٹ جائے. اس لیے کہ یہ جملہ اتنا سخت ہے, خدا کی شان میں اتنی بڑی توہین ہے کہ آسمان اس توہین کو برداشت نہ کرتا. اگر اللہ آسمان کو نہ تھامتا آسمان بھی پھٹ جاتا. لیکن یہ توہین انسان کر رہا ہے اور اللہ اپنی یہ توہین برداشت کر رہے ہیں.
کتنے عیسائی ہیں دنیا میں جو عیسیٰ کو مسیح سے کو پکارتے ہیں، حالانکہ مسیح کو بنانے والے اللہ ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا حلم، حلم کہتے ہیں برداشت۔ اس کے باوجود، اتنے بڑے بڑے جرائم کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ موت سے پہلے پہلے اگر آ گئے میری طرف، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس نے کوئی جرم کیا یا اور کسی طرح سے اپنی جان پہ اللہ کو ناراض کر کے ظلم کر بیٹھا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اللہ سے توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، معاف کر دے، آئندہ تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، آئندہ جرم نہیں کروں گا، اللہ فرماتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو وہ غفور اور رحیم پائے گا۔ یہ پائے گا کو جو لفظ ہے نا، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ بھی تو اللہ کہہ سکتے تھے نا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا، وہ اللہ کو ایسا پائے گا کہ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دیا اور اس پر اضافی رحم بھی کیا ہے۔ کیا مطلب؟ دل میں اللہ اس کے یہ اطمینان ڈال دیں گے، اپنی محبت اور اپنا قرب دے دیں گے اس کو۔ دوستی اسی سے ہوتی ہے جو آپ سے خوش ہوتا ہے، دشمنوں سے تھوڑی دوستی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی دشمنی اللہ سے دوستی میں تبدیل ہو جائے گی، اور یہ دوستی آپ کو دل میں محبت دل میں محسوس ہوگی، اور اللہ سے محبت کے چشمے دل میں پھوٹنا شروع ہو جائیں گے، دل نرم ہو جائے گا، اللہ کی عبادت میں، اللہ کا نام لینے میں لطف اور مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ صحابہ کرام میں جو لوگ مسلمان ہوتے تھے، ایک صحابی مسلمان ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، کلمہ پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ابھی کلمہ پڑھنے سے پہلے میری کیفیت یہ تھی کہ اس پوری روئے زمین پر میرے لیے آپ سے بدترین دشمن معاذ اللہ کوئی بھی نہیں تھا، سب سے نفرت ترین معاذ اللہ میرے لیے آپ تھے، اور ابھی اسلام لانے کے بعد میری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ اس پوری روئے زمین پر آپ سے زیادہ محبوب مجھے کوئی بھی نہیں۔ تو یہ مطلب ہے یجد اللہ غفور، اللہ کو پائے گا، اللہ اس کے دل کی حالت کو پلٹ کے بتا دیں گے تیری توبہ قبول ہو گئی ہے، ایسی حالت ہوتی ہے۔ ایک صحابی تھے، ادھر میدان جہاد میں صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور سامنے صفوں میں کافروں کی فوج، دونوں طرف ابھی تلواریں چلنے والی ہیں، کچھ پتہ نہیں ادھر سے کون کٹے گا اور ادھر سے کون شہید ہوگا۔ اب ایک کافر وہاں کھڑا ہوا سوچ رہا ہے، دیکھ اب بھی مہلت ہے، اگر یہاں سے لڑے گا مسلمانوں کے خلاف، اگر گردن اڑ گئی تو توبہ کی توفیق ختم ہو جائے گی، سوچ لے تیرے باپ دادا سچے دین پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان صحابی کے باپ دادا بت پرست تھے، سوچ رہے ہیں ابھی بھی وقت ہے، سوچ تو سبھی رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہی اپنی قوم، اپنے والدین، اپنے باپ دادا اور مال غنیمت اور مسلمانوں کی کمزوری دیکھ کے۔ لیکن جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے، حدیث میں آتا ہے بعض لوگ برے اعمال کرتے 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 جہنم کے قریب ایک بالش رہ جاتے ہیں، پھر اللہ ان کو گھسیٹ کے کہاں لے جاتا ہے؟ جنت کی طرف، ایسا عمل کر لیتے ہیں۔ تو ان کے مقدر میں موت لکھی ہوئی تھی، موت تھی اس لڑائی میں، ان کے مقدر میں قتل ہونا ہے ان صحابی، ان کو نہیں پتا تھا۔ تقدیر کا علم نہیں ہے تبھی تو آزمائش ہے، اگر تقدیر کا علم اللہ دے دے پھر آزمائشیں ختم، پھر تو ہر آدمی کہے گا بھائی 56 سال میں مرنا ہے میں نے، کوئی کہے گا میں نے 78 سال میں مرنا ہے، تو چلو 77 تک چلاتے ہیں، شراب زنا کباب 78ویں میں ٹھیک ہے نا، کر لیں گے حساب کتاب۔ کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہوتا نہیں ہوتا؟ کون جاتا 4 مہینے پہ چلے پہ، سب کہتے بھائی ابھی ٹائم ہے، پھر جو موت سے 3 دن رہ جاتے سہروزے کی جماعت میں نکلتے ہیں۔ لیکن جس کی قسمت میں بدبختی ہو نا، وہ اس کو پتہ بھی ہو نا 3 دن رہ گئے ہیں، پھر بھی ٹی وی دیکھتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، ہسپتالوں میں جا کے دیکھو، دل کا مریض پڑا ہوا ہے، ڈاکٹر نے بتا دیا بھائی 2-4 مہینے کی بات ہے، کینسر پورے جسم میں پھیل گیا ہے، فلم دیکھ رہے ہیں بھائی اب 6 مہینے تو آرام سے گزر جائیں۔ ایسے لوگ ہیں۔ فلم یہ لفظ فلم ہے، فلم نہیں ہے، میں جان کر فلم کہتا ہوں۔ لوگ بات سمجھتے ہیں کہ انگلش ان کو بالکل بھی اتنی بھی ویک نہیں ہے تو وہ جو ہے نا اس میں بھی فلم دیکھ رہے ہوں گے بیٹھ کے کہ یار کوئی تھوڑا سا ڈانس ماس دیکھ لیں، تھوڑا ٹائم اچھا پاس ہو جائے، ویسے ہی کینسر میں تڑپ تڑپ کے مریں گے۔ اللہ کی بندو، اب آخری وقت تو کم از کم اللہ کی طرف آ جاؤ۔ لیکن یہ بدبختی ہوتی ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ ان صحابی نے دیکھا وہ کافر تھا کافروں کی فوج میں، بس اس کی تقدیر پلٹی ہے، وہ ایک دم نکل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں کلمہ پہلے پڑھوں یا آپ کے ساتھ لڑائی میں پہلے شرکت کروں؟ ٹھیک ہے،
دیکھو اس وقت ان کو پتا تھا ایمان کا مطلب کیا ہے. آج کوئی ہوتا نا کلمہ پڑھ کے پتلی گلی سے نکل لیتا وہاں سے, کلمہ پڑھ لیا اب نکلو. ان کو پتا تھا کلمہ پڑھ لیا تو اب وہ سارے کام کرنے پڑیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, وہ یہ سمجھتے تھے. آج مسلمان وہ سارے کام نہیں کر رہے. ان کو پتا تھا میدان جہاد میں ہوں تو اگر کلمہ پڑھوں گا تو پھر مسلمانوں کی طرف سے لڑنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ جیسے ہی میں نے کلمہ پڑھا تو اللہ کے نبی مجھے بٹھائیں گے, ٹھنڈا پانی پلائیں گے, ایک آدمی غیر مسلم عیسائی مسلمان ہوا ہے یا ایک مشرک مسلمان ہوا ہے, اب اس کو چندہ کر کے دو. آج ایسے بھی ہو رہا ہے. ایک عیسائی آتے ہیں آج کل مسجدوں میں, میں تو مار کے بھگا دیتا ہوں. مسجدوں میں آتے ہیں, عیسائیوں کو نہیں مار کے بھگاتا, جو یہ کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو امام صاحب سے آ کے کہیں گے مسلمان ہونا چاہتا ہوں میں. امام صاحب تو بڑے خوش, دل ظاہر ہے امام صاحب کا نرم ہوتا ہے. امام صاحب جمعے کی تقریر میں بلاتے ہیں. ایسے کئی واقعات ہو رہے ہیں. آپ لوگ کو اس لیے ہوشیار کر رہا ہوں, ایسے فراڈیوں سے ہوشیار رہیں. امام صاحب اس کو اسلام قبول کرواتے ہیں, پھر وہ کہتا ہے ویسے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں نے اسلام تو اللہ کے لیے قبول کیا لیکن اب میرے گھر والے مجھے ماریں گے پیٹیں گے, کچھ مدد ہو جائے. امام صاحب کہتے ہیں کیوں نہیں بھائی, چندہ کرتے ہیں, خود بھی دیتے ہیں بھر بھر کے, لوگ بھی دیتے ہیں. 2-3 لاکھ روپے اس کو پکڑا دیے کہ بھائی چلو ایک آدمی مسلمان ہوا, اللہ اس کو ثابت قدمی پر. مجمع بھی رو لیتا ہے ماشاءاللہ, دیکھو ایک اس کا ایمان, ایک ہم جیسے نالائقوں کا ایمان. سارے خاندان سے لڑکے آیا, یہ 2-3 لاکھ روپے جیب میں ڈالے, سب کو بیوقوف بنایا, چونا لگا کے نکل لیا. اس کے بعد اگلی مسجد پہنچا اگلے جمعے کے لیے, 2 لاکھ وہاں سے اکٹھے کیے. یہ باقاعدہ کاروبار ہے, بزنس ہے. بنوری ٹاؤن کی سندیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں ٹپے لگا لگا کے, دیکھو ہم نے اسلام قبول کیا بنوری ٹاؤن سے. چماٹ مار کے بھگائے ہیں. بولو اسلام قربانی سکھاتا ہے, بھکاری پن. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسلام بھکاری پن نہیں سکھاتا. نبی کے پاس صحابی بھیک مانگنے کے لیے آئے تو آپ نے کیا فرمایا ان کو؟ جاؤ جا کے کدال لے کر آؤ, لکڑیاں جنگل سے جمع کرو. تو اس کو بتا دیں ایک ڈھیلا بھی نہیں ملے گا. اسلام لانا ہے لاؤ, نہیں لانا نہیں لاؤ. سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر ایسے ہو رہا تھا 2-4 مہینے پہلے یہاں کرسچن آیا میرے پاس, بہت ضروری کام ہے آپ سے مل رہا ہے. میں نے کہا جی فرمائیے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ بس میرے دل میں اسلام جو ہے وہ گھر گیا ہے, مجھے اسلام کی تعلیمات میں بہت چاشنی نظر آئی. میں جلدی بیوقوف بنتا نہیں ہوں, لیکن اس نے اتنا مکھن اتنا چونا لگایا, بس میرے آنکھوں سے آنسو نکلتے نکلتے الحمدللہ, ورنہ آج تک مجھے افسوس ہوتا, نکلے نہیں. باقی بس یوں سمجھیں کہ میں رو پڑتا, اس کی قربانی اس کا جذب. بس میں یہ دیکھ رہا تھا یہ پیسے ویسے مانگنے کے چکر میں تو نہیں, تو بڑا ہوشیار تھا. اس نے پہلے کہہ دیا مجھے پیسہ نہیں چاہیے, مجھے پیسہ نہیں چاہیے, پیسہ بہت ہے اللہ کا دیا. میں اس سے بڑا متاثر, میں نے کہا یہ پہلا. ویسے تو بہت سے عیسائی ایسے ہیں جو اخلاص سے مسلمان ہوئے ہیں الحمدللہ, اور بڑی قربانیاں ہیں ان کی, اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن فراڈی بھی گھوم رہے ہیں بہت سارے. پیسہ نہیں چاہیے, پیسہ بہت ہے. کافی دیر کھڑا رہا. میں نے کہا ٹھیک ہے, عصر کی نماز ہونے والی ہے, اس کے بعد بیٹھے میں کچھ آپ سے سوالات پوچھوں گا. تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ آپ واقعی مخلص ہیں, تو ہم آپ کو کلمہ پڑھائیں گے انشاءاللہ. لیکن ایک بات بتا دیں, اگر آپ دوبارہ کرسچن بنے تو پھر اچھا نہیں ہوگا. اسلام میں کوئی اسلام قبول نہ کرے اس کی تو اجازت ہے, کرنے کے بعد ریورس کی اجازت نہیں ہے. یہ پہلے سوچ لیں آپ, کیونکہ کھیل تماشا نہیں ہے اسلام, ادھر کل اسلام کل. تو میں نے کہا پھر نہیں, میں تو سچے دل سے مسلمان ہو رہا ہوں. بہرحال پھر جو میں نے کہا جی فرمائیے اب کیا کہہ رہے ہیں آپ اثر تک؟ میں نے کہا کہہ رہے اچھا پھر ایسا ہے کہ میں ابھی تو جا رہا ہوں مدنی مسجد جا رہا ہوں, تو فی الحال ایسا ہے کہ مجھے صرف مدنی مسجد کا کرایہ دے دیں. میں نے کہا بھاگ یہاں سے, فوراً چل نکل یہاں سے, ایک ڈھیلا نہیں ملے گا. فراڈی, یہ میں جانتا ہوں, آپ شاید کہہ رہے ہوں گے کہ یہ فراڈی نہیں ہے. یہ کمبخت جو ہے نا, جب دیکھتے ہیں نا کہ 2-3 لاکھ نہیں ہو سکتے تو کہتے ہیں 50 ہی نکلوا لو اس کی جیب سے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ میں نے اس سے سوالات اتنے پوچھے تھے, اس کو یہ اندازہ ہو گیا یہ مولوی صاحب چندہ کر کے نہیں دیں گے, لہذا آپ شو کر دو میں پیسے والا ہوں. میں نے کہا 50 روپے کس چیز کے, تو بڑا مالدار ہے. کہہ رہے بٹوا گھر بلایا نا, اتنا مالدار ہوں لیکن بٹوا گھر بلایا. میں نے کہا چلو گھر چلتے ہیں. اب آئے بائیں, میں نے کہا گھر جا کے دیکھ لوں گا آپ کا کیا, وہاں سے بٹوا لے لو, آپ کی دولت بھی دیکھ لوں گا. نہیں وہ لوگ تو بڑے ظالم ہیں. میں نے کہا ظالم والے کو پاکستان ہے بھائی, ہمارا ملک ہے, پولیس لے کے چلے جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں تو بس میرا دل چاہ رہا تھا میں 2-4 لڑکے بلاؤں, بولوں اس کمبخت کو جو ہے نا پکڑو یہاں سے, الٹا لٹکا کے چترول لگاؤ اس کو. تو یہ چندے جمع کر رہے ہیں بہت سے لوگ مسلمان بن کے, اس طرح سے کر رہے ہیں. کہاں سے کہاں بات چلی گئی, جلدی سے ختم. کدھر بات چلی تھی بھائی؟ ہاں وہ صحابی جو تھے نا,
تو دیکھو اسلام قربانی سکھاتا ہے. کتنے یورپ میں لوگ مسلمان ہوتے ہیں, اسلام قبول کرتے ہی شراب چھوڑ دیتے ہیں. شراب چھوڑنا آسان کام نہیں ہے, فوراً توبہ کر لیتے ہیں سارے گناہوں سے. تو یہ ہے. تو وہ صحابی بھی توبہ کر کے آئے. تب ان کو پتا تھا کہ ایسا ہی نہیں, پہلے ادھر سے لڑ رہا تھا, اب لڑنا پڑے گا, اب کمزوروں کے ساتھ مل کے لڑنا پڑے گا, اور آزمائش. تو آئے, نبی سے پوچھا کہ میں کیا کروں, پہلے کلمہ پڑھوں, لڑوں؟ آپ نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھو, ایمان قبول کرو, اس کے بعد شرکت کر لو ہمارے ساتھ. ادھر سے نکل کے ادھر آ گئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا. اس کے بعد لڑائی میں شرکت کی اور شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامل قلیلا واجر کثیرا, بہت تھوڑا عمل کیا مگر اجر بہت زیادہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ ہم بعد میں پہلی پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ کون سا ایسا شخص ہے جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی, کبھی زکوٰۃ نہیں دی, کبھی کوئی نیکی نہیں کی, مگر گیا جنت میں. لوگ حیران ہوتے بھائی ایسا کون سا آدمی ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ کیا اور جنت میں. تو پھر ان کا نام لیا کرتے تھے کہ یہ تھے, کچھ بھی نہیں کیا جنت میں چلے گئے. تو کچھ بھی نہ کرنے کا مطلب یعنی موت اور ایمان کے درمیان کوئی نیکی نہیں کی, ورنہ یہ جہاد کرنا تو خود بہت بڑی نیکی ہے, ایمان لانا خود بہت بڑی نیکی ہے. تو میرے بھائی یہ ہے توبہ موت سے پہلے کر لے کوئی بھی, اللہ قبول کر لے گا. تو یہ ساری دنیا کو اللہ کا ایک اعلان ہے, گناہگاروں کو بھی اور کافروں کو بھی, کہ آ جاؤ اللہ کی طرف. آج اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.